ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الفاتحہ سورۃ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وعلیکم السلام۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ وعلیکم السلام۔ سورہ فاتحہ سورہ حمد بہت ہی اہمیت کی حامل صورت۔ اس کی اتنی باتیں ہیں اس بارے میں کہ جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ ساری جو قرآن کے بارے میں جو بات کی جائے وہ اس صورت میں بات کی جا سکتی ہے کہ حدیث نبوی میں ایک دفعہ موجود ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کا جو نچوڑ ہے، جو باتیں ہیں ان میں، جو کچھ ان میں آیا ہے، وہ تمام کا تمام قرآن مجید میں آ گیا ہے، اور یہ مہیمن ہے تمام کتابوں پر اور مصدق ہے ان تمام کتابوں کی۔ پھر جو کچھ قرآن میں ہے سارے کا سارا وہ جمع ہے سورۃ الفاتحہ میں اور سورہ حمد میں، اور پھر حتیٰ اس سے بڑھ کر نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ تو اس کے بعد بھی حدیث کی کچھ روانی ہے آگے، اور اس کے مطالب سمجھانا یہاں ابھی ضروری نہیں ہے۔ کچھ وہ تاویلی معانی ہیں جو کہ ہم اس کو فعلاً رہنے دیتے ہیں اور محققین کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی تحقیق کریں اور اس پر پہنچیں، کیونکہ وہ مد نظر فوری طور پر سمجھانا نہیں ہوتا ہے ہر بندے کو، وہ خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ تاویل کے معنی ہر بندے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ جیسے کہ خدا کریم نے بھی قرآن میں تاویل کے حوالے سے کہا کہ وہ اللہ جانتا ہے، اور پھر وہ کچھ خاص بندوں کو یہ علم ہوتا ہے اور انہی کے لیے مفید ہوتا ہے، ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام انسان جس چیز سے مخاطب ہیں وہ قرآن کا یہی ظاہری اور ہر عربی سمجھنے والے بندے کو سمجھ آنے والی بات پہلا مقصد ہے، یعنی ظہور قرآن اصطلاح میں کہتے ہیں۔ اور جو درجہ اول کا مفہوم ہے
ظہور قرآن مال مفہوم جو کہ معقول طور پر ہر بندے کو ان الفاظ سے ہٹ کر سمجھ بھی آتا ہے، وہ مفہوم بھی مد نظر ہوتا ہے۔ باقی جو اس کے بطون قرآن ہیں وہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، وہ خاص جو بندے اس سے سمجھیں اور اس گہرائی میں جائیں تو ان کو قرآن سے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ سورہ حمد جو کہ نچوڑ ہے تمام قرآن کا، اس کے درمیانے بند میں ہم سفر کر رہے ہیں، جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عرض کیا ہے کہ جب انسان پہلے جملے حقیقیہ کے طور پر پہلے جو باتیں کی ہیں، اس سے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جو پہلے مطالب ہیں 3 بند، وہ جملات حقیقیہ ہیں۔ جملات حقیقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے کہنے والے کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ کس نے کہے ہیں، سب کی بات ہے، حقیقت کی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں یہ نہیں معلوم کہ یہ کس نے کہا ہے، نہیں، کوئی کہے یا نہ کہے، کہنے والا متکلم ہو، حاضر ہو یا غائب ہو، یہ ایک حقیقت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم بھی حقیقت ہے، اور مالک یوم الدین بھی حقیقت ہے۔ یہ جملات حقیقیہ ہیں اور کہنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب یہ دنیا کی اول و آخر کی حقیقت، پوری کائنات کی حقیقت بیان کر دی تو انسان اس حقیقی جملے سے باہر آ جاتا ہے، اب اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ بھئی اب اکیلے میں یہ بات کرے یا کچھ باشعور لوگوں کو، تو جو اس حقیقت کو مانتے ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ نستعین محدود نہیں ہے، اور یہ تمام چیزوں کو شامل ہے، یعنی کچھ چیز باقی رہتی نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے، چونکہ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اسی عبادت میں ہے کہ ایاک نعبد، یعنی تیری جو بندگی کرتے ہیں تو اسی بندگی میں مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ بندگی میں کیا، بلکہ اپنے جینے میں، اپنی تمام کاروائی میں، زندگی میں جو کچھ کرتا ہے انسان، اس میں مدد اسی سے مانگتا ہے، اس لیے کہ پیچھے کوئی تیسری پارٹی یا کوئی اور چیز رہ ہی نہیں گئی۔ رب العالمین جب ہم نے کہہ دیا تو کچھ چیز باقی ہی نہیں رہی کہ وہ کوئی اور کرنے والا ہو اور ہم اس بارے میں اس سے مدد مانگیں، یا خود اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں اور کسی سے مدد نہ مانگیں۔ یہ اصلاً ہے ہی نہیں، اس لیے کوئی بچی ہی چیز نہیں ہے کہ جو رب العالمین سے بچ جائے کہ ہم کہیں کہ وہاں ہمیں مدد نہیں چاہیے۔ بس نستعین میں تمام وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب جو ہے ہم آج جو ہمارا مورد بحث ہے اگلا اس کا، اب جب نستعین مانگی تو نستعین میں تو سب چیزیں ہیں، ہر چیز میں مدد طلب چاہیے، ہر چیز، ہر کام، ہر جو بھی مربوطہ چیز ہو اس میں خدا کریم کی مدد درکار ہے۔ تو انسان یہاں آ کر دیکھتا ہے کہ اب جب اتنی بڑی صفات والی ہستی سے مخاطب ہو ہی گیا ہے، جب اس نے بلا لیا ہے اور بندگی کا اظہار کر دیا ہے اور مدد بھی مانگ لی ہے، اور وہ مدد بھی محدود نہیں ہے، کوئی خاص چیز نہیں کہی، تو کیوں نہ کچھ ایسی
چیز کا ذکر کر دے، کوئی ایسی چیز مانگ لے جس میں اس کو فائدہ پہنچے۔ ویسے تو وہ نستعین ہے نا، نستعین یعنی ہم مدد مانگتے ہیں، ایک جملہ ہے، جملہ خبریہ ہے، یعنی ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ اور بات ہوتی ہے، اور جب آدمی ڈائریکٹ کہتا ہے کہ مجھے دے، فلاں چیز مجھے دے، یہ اور ہے۔ جیسے آپ ادھر بیٹھ کر کہیں کہ ہم فلاں فلاں سے اپنے کاموں میں مدد لیتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، انسانوں کے آپس میں جو تعاون چلتے ہیں، تعاون علی البر والتقویٰ، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ہم لیتے رہتے ہیں، ہم لیتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ اور آپ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں صاحب ہمیں یہ مدد کریں، ہماری یہ، تو اب یہاں جب جملہ خبریہ کہا تو پھر آدمی کا حوصلہ اور بڑھ گیا، کیونکہ پہلا جملہ حقیقیہ، پھر جملہ متکلم مع الغیر کا بولا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت سارے ہم شعور بندوں کو لے لیا ساتھ، اور اب یہاں سب کے لیے ڈائریکٹ دعا پہ بات آ گئی ہے کہ مانگنا شروع کیا ہے، کیونکہ اب خطاب ہو گیا ہے، ایک راستہ بن گیا ہے، بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ چونکہ پہلے تو صرف کیا تھا، بیٹھے بیٹھے تعریفیں ہو رہی تھیں، صرف خدا کے لیے حقیقی جملے بول رہے تھے۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہا تو گفتگو کا راستہ کھل گیا، اللہ کے ساتھ کہا کہ تجھے تیری عبودیت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ فوراً اس کے بعد اہدنا الصراط، کہ اب مانگنا، اب جب مدد اس سے لیتے ہیں تو مانگ ہی لیں، تو کیا مانگیں اللہ سے؟ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو یہاں خدا کریم سے کلی بات مانگی ہے۔ اہدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں رہنمائی فرما۔ ہدایت ہوتی ہے جب بڑے پیار محبت سے، اچھے انداز میں اور بڑے لطف اور انس کے ساتھ کسی کو صحیح بات بتائی جائے، کسی کو صحیح بات بتائی جائے انس اور محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، تو یہ ہوتی ہے ہدایت۔ علم اس سے ذرا عام ہے۔ ہدایت یعنی ہدایت دینے والے کے ذہن میں یا اس کے مطالب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو بتایا جا رہا ہے وہ ٹھیک اپنے مقصد پر پہنچ جائے۔ تو ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، اہدنا۔ اور یہ جو لفظ ہدیہ ہے وہ بھی اسی سے ہے، ہدیہ کا لفظ بھی اسی سے ہے کہ ہدیہ میں محبت اور پیار اور شفقت اور انس شامل ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی دوسرے کی طرف کوئی چیز بڑھاتا ہے، کوئی چیز اس کی طرف آگے کرتا ہے، اس کو دیتا ہے، اس کی طرف بڑھاتا ہے، تو اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ تو ہدایت خود بھی ایک ہدیہ ہی ہوتی ہے، جو ہدایت ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے، ہدیہ ہی ہے، یعنی دینے والے کی طرف سے ایک اچھی بات، ایک فائدے کی بات دوسری طرف کو پہنچائی جا رہی ہے، تو یہ بھی ایک ہدیہ ہی ہے۔ اب یہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، جو مانگنی ہے تو پھر یہ مانگیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رہنمائی کرے۔ اب رہنمائی کس کی کرے؟ کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر سکیں، اور رہنمائی تو کر سکتا ہے وہ، یا زیادہ سے زیادہ عزت و احترام بنا سکیں، یا زیادہ سے زیادہ اپنی طاقت اور قوت کو بڑھا سکیں، اپنے تاثیرات اور اپنے اثر کو جو معاشرے میں ہوتا ہے وہ بڑھا سکیں۔ نہیں، ایک ایسی چیز مانگی جو ہر چیز کو شامل ہے، جس میں کوئی کمی کسر نہیں ہے۔ اہدنا صراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے، رہنمائی کر صراط مستقیم کی۔ صراط کا مطلب جو ہے یہ
یعنی بالآخر اس کا معنی راستہ ہی لیا گیا ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ جہاں انسان نے پہنچنا ہے، جدھر جا کر انسان نے گم ہو جانا ہے، جدھر جا کر انسان نے اپنے مقصد کو پہنچ جانا ہے، وہ صراط. معنی اس کا اصل میں ہے عربی میں نگلنا کا، یعنی جب انسان اپنے مقصد کی طرف راستے پہ چل کے جاتا ہے تو پھر اس راستے کے بعد مقصد پہ پہنچ کر مقصد میں گم ہو جاتا ہے، یعنی مقصد کا حصہ بن جاتا ہے. تو اس لیے اب مستقیم صراط، ہر صراط بھی نہیں چاہیے، صراط مستقیم. مستقیم کا معنی زیادہ تر نے سیدھا کیا ہے، لیکن سیدھا معنی اس کا ہے نہیں. یعنی سیدھا ہونا اس کا جزو ہے، جزو معنی ہے، سارا معنی سیدھا نہیں ہے. یہ قوام سے ہے. مستقیم قوام کے لفظ سے، قوام یعنی استحکام، یعنی استواری، یعنی اس میں طاقتور چیز جو ہو اس کو کہتے ہیں کہ قوام والی چیز. تو مستقیم یعنی ایسی چیز جو ہمیں استواری ہمیں دے، استواری ہمیں دے، جو ہمیں صحیح پیڑے انداز میں رکھے، طاقت کے انداز میں رکھے، پکا رکھے، ثابت رکھے، اور مستحکم انداز میں اپنے مقصد تک پہنچنے میں مدد کرے. وہ راستہ جو کہ چاہے اس میں فاعل اس کا لے لیں استقامہ سے، یا اس میں مفعول لیں، یا تو یوں معنی کریں گے کہ ایسا راستہ جو ہمیں طاقت اور قوت اور استحکام دیتا ہے، یا وہ خود راستہ طاقت اور قوت اور استحکام والا ہے. اگر اس میں فاعل کریں تو وہ جو طاقت، قوت اور استحکام دیتا ہے وہ راستہ، یا یہ ہے کہ خود راستہ جو طاقت اور قوت اور استحکام والا ہے، ہم اس پہ چلنا چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کا لفظ قرآن میں خدا کریم نے لگ بھگ 40 مرتبہ ذکر کیا، اور یہ ایسا راستہ ہے کہ اس کے آگے بھی ایک صفت ابھی بھی اس کی بیان کریں گے کہ یہ کن لوگوں کا راستہ ہے. کہا ہے جو مشہور ایک اس صراط مستقیم کے حوالے سے آیت ہے، ان ربی علی صراط مستقیم. یہ وہ راستہ ہے جس پر کیا ہے؟ خود خدائے کریم والا راستہ ہے. خود خدائے کریم اس راستے پر موجود ہے. اگر ملاقات کرنی ہے اللہ سے، ان ربی علی صراط مستقیم. یا رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں بھائی صراط مستقیم پر ہوں، فاتبعنی یا فاتبعونی، کہ میری آپ پیروی کریں کہ میں بھی کدھر موجود ہوں؟ صراط مستقیم پر. میں تھوڑا یہ بعض آیات دیکھنی پڑتی ہیں تو مجھے وہ اس طرح بغیر پڑھے کہ بعض اوقات کوئی اس کے حروف اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. تو اس میں ساری آیات نہیں پڑھ سکتے ہیں اس درس میں. تو خدا کریم نے بہت دفعہ یہ کہا ہے، وَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، قَالَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاهْدُوهُمْ، یا بلکہ واحد اجتباہ وحداہ الی صراط مستقیم. اور اسی طرح بہت ساری آیات میں یہ لفظ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم خود نبی کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی صراط مستقیم پر موجود ہیں. اور صراط، یا کہا کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہی اللہ کا راستہ ہے. فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم.
بس صراط مستقیم ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان قوی رہتا ہے، پیڈا رہتا ہے، مستحکم رہتا ہے، اور مستحکم رہنے کا ویسے خام خواہ کا مستحکم رہنے سے کیا حاصل؟ مستحکم رہے یعنی کیا ہو؟ اپنے مقاصد کو پائے، جو چیز انسان چاہتا ہے اس کو پائے، اس میں مستحکم رہے، پکے انداز میں وہاں ہی پہنچے جہاں جانا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس ایک لفظ مشہور ہے، پل صراط، عام لفظ لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ اب میں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ کہیں روایات میں بھی نہیں یہ لفظ زیادہ دیکھا کہ وہاں جسر الصراط یا اس طرح کا کوئی پل کا نام ہو کہ لیکن وہ جو ذکر ہوتا ہے کہ بھائی پل صراط وہ بہت باریک سی کوئی پل ہے، جو کہتے ہیں بال سے باریک تر ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو وہ پل راستے میں ہوگی اور آخرت میں ہوگی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جب ایک سٹیج پہ ایسے ہی محترم بیان فرما رہے تھے ایسے ہی کہ اے سننے والو، اے مومنو، آگے آپ نے ایک پل سے گزرنا ہے جو بال سے باریک ہوگی، تلوار سے تیز ہوگی، تو بڑے دھیان سے جائیے، تیاری کر لیں۔ تو ادھر سے ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھی، انہوں نے ادھر سے بولی، وہ ادھر سے پردے کے پیچھے سے، تو پھر سیدھا سیدھا دسو بھائی پل ہے ہی کو نہیں۔ ہاں سیدھا سیدھا بول دے میں پل ہی نہیں ہے، جب اتنی باریک ہے اور اتنی تیز ہے تو پھر یوں کہہ دیں کہ پل ہے ہی نہیں، سیدھا جہنم میں جانا ہے۔ تو بہرحال یہ حقیقت میں جو مشہور ہے نا پل صراط، یہی صراط مستقیم ہی ایک چیز ہے، یہی صراط مستقیم ہی وہ چیز ہے، اور اس پر اب ہم موجود ہیں، آگے کی بات نہیں ہے، ابھی ہم موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ اس وقت وہ منظر ہمیں دکھایا جائے کہ اس وقت کیسے ہم اپنی اس زندگی میں اسی پل سے یا اسی صراط مستقیم سے گزر رہے ہیں یا اس سے ہٹے ہوئے، یہی صراط ہے، اسی پر، اور ایک ہی صراط ہے، صراط سے ہٹ کر نہیں۔ اب جو اگلے جملے ہیں انشاءاللہ وہ جو پڑھتے ہیں غیر المغضوب، وہاں صراط کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ دوسروں کے راستے مغضوب علیہم کے راستے پر یا ان کے صراط پہ نہ چلانا، ہمیں ان کے راستے کی طرف ہدایت نہ کرنا ہمیں اس صراط پر۔ صراط ایک ہی ہے بس، باقی سب گمراہی ہے، ضلالت ہے، مغضوبیت ہے، پھر مغضوبیت ہے، جو صراط پہ نہیں ہے تو مغضوب علیہ ہے، کیونکہ صراط اس کے سوا اور ہے ہی نہیں، اور یہی صراط مستقیم ہے، اسی پر ہی جانا ہے، اور یہ وہ صراط ہے جس پر رسول خدا موجود ہیں، جس پر خدا کریم موجود ہے، جیسے کہ قرآن کی آیات یہ پیچھے ابھی ایک دو آیت بھی پڑھی ہے کہ رسول خدا کے حوالے سے بھی ہے فَإِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ تو صراط مستقیم ہے، اور ساتھ یہ بھی دوسری آیت میں ہے کہ ان ربی علیٰ صراط مستقیم، کہ خدا بھی، اللہ بھی صراط مستقیم پر موجود ہے۔ پس اگر آپ نے انبیاء سے، اولیاء سے، نبی کریم سے ملاقات کرنی ہے یا ان کے راستے پہ سیرت پہ جانا ہے اور آخر میں خدا کریم سے ملاقات کرنی ہے، اس کے راستے پہ جانا ہے، تو صرف کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم ہے ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو سورہ حمد پڑھ رہا ہے
سورہ حمد پڑھتے پڑھتے وہ ادھر آ کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ تو کیا یہ بندہ ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، اللہ پہ ایمان نہیں لے آیا ہے؟ رسول خدا جن پر یہ حمد نازل ہوئی ہے ان پر ایمان نہیں لایا ہے، جو ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت دے۔ پڑھ بھی رہا ہے، عالمین کی ربوبیت اللہ کے لیے مان چکا ہے، اس کی الوہیت مان چکا ہے، ایاک نعبد کہہ چکا ہے، پھر ابھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ ایک بڑا سخت قسم کا وہ ہے، مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ راستے پہ نہیں ہے جو یہ چیز کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت دے دے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، جو ہم سمجھ چکے ہیں نا ہدایت کا معنی، وہ تھوڑا صحیح نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کو ایک دفعہ ہدایت مل جائے تو وہ آٹومیٹکلی توڑ تک چلا جاتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ صراط مستقیم ہماری زندگی جتنی چلنی ہے یہ سارا ہی صراط ہے، ہماری ساری زندگی ہی صراط ہے۔ اس پر ہم نے یا یہ ٹائم جو ہے ہمارا اس صراط پہ گزرنا ہے، یوں کہہ لیں۔ تو اس سارے دوران میں ہمیں ہر لمحے کے لیے اس راستے پہ برقرار رہنے کی ضرورت ہے، ہر لمحے میں اس راستے پہ برقرار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ ہائی وے پہ گاڑی بھگا رہا ہے، چلا رہا ہے، تو اس کو ہر لمحے اپنی گاڑی کو ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے، ہر لمحے۔ اور پھر اس میں جتنی گاڑی تیز ہو اتنی زیادہ دھیان سے گاڑی کو اپنی برابر اور بیلنس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی قیمتی گاڑی ہو تو اور بھی زیادہ اس کو دھیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بعین ہی یہ مثال ہماری زندگی میں موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے پہلے اس میں آپ نے اپنی گاڑی ہائی وے پہ ایک دفعہ چڑھا لی پھر جدھر مرضی چلی جائے، کوئی ایسے کر سکتا ہے؟ مقصد تک پہنچنے تک آپ کو اس گاڑی کو ہدایت دینے کی ضرورت ہے، اس پر فوکس رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ادھر ادھر نہیں جانے دینا، اس لیے کہ ادھر بھی کھائی ہے ادھر بھی کھائی ہے۔ تھوڑی سی گاڑی اپنی اس سے ہٹی تو بس گئی۔ یہ وجہ ہے جس وجہ سے ہمیں پوری زندگی میں ہدایت درکار ہے، ہر لمحے چاہیے۔ اگر وہ ہمارے ہدایت سے ہاتھ اٹھا لے تو ہماری گاڑی کیا ہو جاتی ہے؟ یہ ایسی ہے جیسے کسی ڈرائیور کو کیا ہے، یا تو وہ خود غفلت کر دے یا اسے اونگ آ جائے۔ کیا آ جائے جی؟ تھوڑی سی نیند آ جائے، ایک جھوٹا لے پھر کئی جھوٹے خود ہی اس کو آنے لگیں گے، ہیں جی؟ اسی لیے خدا کریم نے کہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی پناہ میں جائیں، اس سے مدد مانگیں جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو صراط مستقیم پر اگر چلنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری زندگی آدمی اللہ سے مدد مانگے،
اور ساتھ اپنے رکھے تاکہ اس کی گاڑی صراط مستقیم سے نہ ہٹے۔ یہ ایک لمحے کی بات نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ کیا ہم گاڑی کو سیدھا رکھ کے بس ایک ہی سپیڈ میں، اس تھوڑی ابتدائی سپیڈ میں ہی چلائیں گے؟ اب درجات لینے ہیں، بڑھانا ہے، مقصد تک جلدی پہنچنا ہے اور بڑے مقصد تک پہنچنا ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے بہت لمبا ترقی کا زینہ موجود ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو جتنی سرعت سے، جتنی مسابقت کے انداز میں، اسی لیے قرآن نے کیا کہا ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کریں۔ یا ایک اور آیت میں کہا ہے سابقوا فاستبقوا الخیرات، بلکہ فاستبقوا الخیرات، خیرات کو پانے میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں، ریس لگائیں۔ تو اب اس صراط پہ آپ آ گئے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے، صرف ایسے ہی ڈھل مل نہیں چلانی ہے گاڑی، پھر اس میں سپیڈ بھی رکھنی ہے اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے خیرات کے حصول میں، اچھائیوں کے حصول میں۔ تو اس جگہ پھر کیا چاہیے ہے، زیادہ سے زیادہ دھیان چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہدایت چاہیے، زیادہ سے زیادہ فوکس چاہیے، اور اس فوکس کو اور اس دھیان کو اور ہدایت کو لینے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم ساتھ ساتھ چلے گا، ہر لمحے ہدایت چاہیے، اس لیے کہ ساتھ میں ہمارے آس پاس میں اتنے فنکشن ہو رہے ہیں، اس موٹر وے پہ یا ہائی وے پہ آس پاس میں اتنی توجہ کو کھینچنے والی چیزیں ہیں کہ ہر لمحے چلانے والا ادھر ادھر بزی ہو سکتا ہے، ہر لمحے۔ اس لیے کہ ساتھ ساتھ وہ شیطان، وہ جو دھکا دینے والا، ہر لمحے آپ کو دھکا دینے کے لیے ادھر سے آئے گا۔ جیسے ریس میں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی ہوتے ہیں ایسے بھائی جو انسان کو دھکا دے دیتے ہیں ادھر سے، تو ریس میں ساری ریس خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے، قرآن میں شیطان کی قسمیں کتنی موجود ہیں کہ اس نے، اور قسم بھی کچھ سادہ تھوڑی ہے، اللہ کے سامنے معاہدہ کیا، جیسے کانٹریکٹ ہو اللہ کے ساتھ، اس کا بیٹھ کے بھائی اللہ کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا کہ میں یہ کروں گا، اور اللہ نے بھی اوکے کیا، ٹھیک ہے جاؤ جو تمہیں کرنا ہے کرو۔ اس نے بھی ایسی ایسی قسمیں کھائی ہیں کہ بندہ حیران ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک کو بھی سیدھا پہنچنے نہیں دوں گا، پہنچنے نہیں دینا ہے، آخر اپنی منزل تک نہیں پہنچنے دینا ہے۔ خدا کریم نے کہا ہے کہ میرے جو مخلص بندے ہیں اس پر تیرا کچھ بس نہیں چلے گا۔ لیس لک علیہم سلطان، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ البتہ باقی سب کو خدا کریم نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ساتھ چلیں گے۔ ایک قسم کا کہہ دیا، جب مخلص صرف نکال لیے تو مخلص کتنے ہیں، مخلص کہا، مخلص نہیں کہا۔ مخلص کا مطلب ہے جن کو خلوص دیا گیا ہے، یعنی اتنی انہوں نے محنت کی ہے، اتنا مانگا ہے، اتنا وہ اس راستے پہ رہے ہیں کہ خدا کریم نے مخلص ہونے کی مہر ان پر لگا دی اور وہ مخلص بنا دیا ہے۔ مخلص وہ جو کوشش کرے اخلاص کی، مخلص جو بن گیا وہ خالص۔ تو خدا کریم نے مخلص کہا ہے، مخلص نہیں کہا۔ ایسی سادہ چیز نہیں ہے، اس کے چنگل سے نکلنا بڑا ہی مشکل ہے۔ جب یہ حالات ہیں تو حتماً ہمیں ہر لمحے، اور آپ خود اپنی زندگی میں دیکھ لینا کیسے ہمارا چل رہے ہیں حساب کتاب، ہمیں ہر لمحے شیطنت ہمارے ذہن میں آتی ہے، ہر لمحے شیطنت آتی ہے۔ اگر وہ ہدایت نہ دے
یہ تو اس کا فضل و کرم ہے کہ 100 آنکھیں ہمارے اوپر نظر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جس وجہ سے ہم تھوڑے سے سیدھے چلتے رہتے ہیں۔ اگر ہمیں دیکھنے والے کوئی نہ ہو، کچھ کہنے والا کوئی نہ ہو، پھر دیکھتے حال ہوتا کیا؟ آپ خود ہی اندازہ لگا، جب کچھ ہوتے ہیں آس پاس میں تو پھر اور صورتحال ہوتی ہے، جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو پھر جی پھر کیا حالات ہوتے ہیں؟ شیطان بالکل ساتھ ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کا ایسے ہے جیسے حصہ ہے، شامل ہوا ہے۔ اور خدا کریم نے بھی اس کو کہا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، عجیب خدا کریم نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ ان کے بچوں میں اور ان کے مال میں شامل ہو جا، یعنی جو ان کے بچے ہوں گے وہ آدھے تیرے بھی ہوں گے۔ انسانوں کے یہاں شارکہم فی الاموال والاولاد، خب جب مثلا میں کسی کا مال فرض کریں لیتا ہوں، خب شیطانی سے میں نے لیا، شیطان کے اس سمجھانے سے اور بتانے سے اور طریقہ کار سے میں نے لے لیا، تو اب وہ حصہ دار بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ وہ حصہ دار بنتا ہے نا، اس نے لے کر دیا ہے۔ تو بس میرے مال میں شیطان کا حصہ تو خود بخود بن گیا۔ جس نے زکوٰۃ نہیں دی، مثال کے طور پر جو واجبات ہیں شرعی جو بھی ہیں نہیں دیے، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے مال میں شیطان کا حصہ رکھا ہوا ہے، تو وہ مسلم ہے کہ اس نے بھی خرچ کرنا ہے، وہ پھر اپنے مقصد کے مطابق خرچ کرواتا بھی ہے اور ادھر ہی خرچ ہوتے ہیں۔ وہ اپنا حصہ پورا لیتا ہے، ادھر ہی خرچ کرواتا ہے جدھر وہ چاہتا ہے، اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اولاد بھی اسی طرح، یہ مال جب اولاد کھاتی ہے تو پھر اولاد کس کا ہے؟ اس کا حصہ اس میں اولاد میں بھی داخل ہو جاتا ہے، یعنی تو اولاد بھی اس کی عادی ہو جاتی ہے، کیونکہ بھائی رل کے کھویندے پہ ہیں تو ساڑھے اکٹھے نہ پھر۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہر لمحے کتنی تاکید ہے، یہ خدا کریم نے کرم کیا ہے، خدا کریم نے بہت فضل کیا ہے، خدا کریم نے خاص شفقت کی ہے انسانوں پر کہ ان کو یہ نماز جیسی نعمت دی ہے اور اس میں یہ صورت رکھ دی ہے کہ انسان بار بار مانگے، بار بار مانگے، اس کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کہ جیسے انسان جاگنے سے شروع ہوتا ہے اس کا شیطان کے ساتھ یہ جدل اور جنگ، اور اس کے سونے تک اور اس کے بالکل جب تک وہ ہے کچھ ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو شیطان اس کے ذہن میں ضرور سلسلے ڈالتا رہتا ہے اور ڈالتا رہتا ہے کہ یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ بس اگر کسی کے پاس صراط مستقیم کی ہدایت موجود ہے تو وہ تو بچتا رہتا ہے، وہ اس کے چنگل سے بچتا رہتا ہے، لیکن جس کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ مسلم ہے کہ وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، وہ اسی طرف چلا جاتا ہے اور وہی کچھ کرتا ہے۔ اس لیے یہ اہدنا الصراط المستقیم ہماری پوری زندگی میں ہمیں چاہیے ہے۔ یہ کوئی مت خیال کرے کہ بس اگر وہ اس نے یہ کر لیا یا وہ کر لیا یا مثلا مان لیا اللہ کو اور رسول کو مان لیا اور مسلمان ہو گیا تو بس نہیں، پوری زندگی میں اہدنا الصراط المستقیم ہمارا راستے کی گارنٹی ہے اس میں، اگر کوئی اس سے سچے دل سے کوئی چاہے تو اس طرح انسان اس راستے کی خرابیوں سے بچ سکتا ہے اور ادھر ادھر سے بچ کر سیدھے راستے پہ جا سکتا ہے، اور آخر میں جا کر اپنے رب سے، جو رب دنیا میں اس کو دے رہا تھا اسی سے، دینے والے رب سے جا کر ملاقات کرے اور اپنی اچھائیاں وہاں وصول کرے، اور نہیں تو جو گر جائے گا
جیسے وہ پل صراط، البتہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ صراط ہے نا، تو اس کے آس پاس میں جہنم ہے، یعنی جیسے جہنم کی تصویر بتائی گئی ہے پل صراط میں. پل صراط کا مطلب یہ ہے کہ نیچے جہنم ہوگی، اس کے اوپر پل گزر رہی ہوگی، اور پل کے پار کیا ہوگی؟ جنت ہوگی. جو بندہ اسی صراط سے چلا جائے گا اور وہاں کراس کر کے جنت تک پہنچ جائے گا تو بسم اللہ، نہیں تو یہ جو دونوں سائیڈوں پہ جو ادھر ادھر لڑکا تو بس وہ سیدھا جہنم میں ہی جائے گا. بلکہ جہنم کی آگ کے شعلے جو ہے وہ مسلسل اس صراط کو جو ہے نا ادھر ادھر سے وہ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی جہنم تو اپنے بندوں کو دیکھتی ہے، تو وہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ اور بھی اس کا دل جو ہے نا بڑھ جاتا ہے کہ بھائی اچھا اس کو تو قبضے میں کر لوں. باقاعدہ وہ سمجھدار چیز ہے، جیسے کہ قرآن میں اس کو بتایا گیا ہے، ایک سمجھدار چیز ہے اور وہ متاثر ہوتی ہے. جیسے ہی جہنمیوں کو دیکھتی ہے تو اس کے شعلے اور بھی بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ آگ اس کی تیز ہو جاتی ہے اور ایسے ان کو لپکنا چاہتی ہے. تو یہ جو صراط پہ بندے موجود ہوتے ہیں، ان کے آس پاس میں یہ آگ کے شعلے بار بار ان کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو آدمی کوئی غلطی کی طرف جانے کی اس کا دل کر جاتا ہے، اس کا مطلب ہے جہنم کی طرف سے اس کو ایک کشش ملتی ہے. جیسے آپ کو مثلاً یہ کشش کس طرح ہوتی ہے؟ جیسے کسی حیوان کے سامنے آپ کوئی کھانا لے کے جانا چاہتے ہیں نا، اس کا چارہ لے جانا چاہتے ہیں یا اس کو پانی ڈالنا چاہتے ہیں، تو وہ بندھا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی وہ دیکھے گا نا کہ بھئی آپ کوئی چیز اٹھا کے لے آ رہے ہیں اور لا رہے ہیں اس کی طرف، لیکن وہ آپ کے لانے سے پہلے اتنا زور سے اپنے آپ کو اس طرف کھینچ کے کوشش کرے گی کہ میں آپ کے آنے سے پہلے وہ خود ادھر پہنچ جائے، کھانے کے لیے، اس چیز کو لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے. ایسے جیسے اپنے حتیٰ اس جس رسے سے بندھی ہوتی ہے اس کو بھی توڑوانے کی کوشش کرتی. تو جہنم بھی بعین ہی اس طرح ہے، وانیت یا اس طرح اس میں جذبہ کشش ہے کہ وہ جب اپنے مطلوبہ انسانوں کو دیکھتی ہے تو وہ اسی طرح ان کو کھینچنے کی کوشش کرتی ہے. اور ابھی بھی ہم اسی جہنم کے اس میں ہیں، یعنی محیط ہے ہمارے آس پاس میں جہنم ڈھیر ہے، اور ہم جو ہے اسی سے بچا کے تقوی اسی لیے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے انسانوں، اے مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ. تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں، یعنی بچنا، یعنی بچ کے چلنا. ہم جہنم ہمارے آس پاس میں ایسے کہ ہم گھرے ہوئے ہیں جہنم میں، بس صرف یہ ہے کہ کیا ہے اس میں سے بچ کے ہم نے آخر تک اسی صراط مستقیم پر جانا ہے. اور اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم خدا سے اہدنا الصراط المستقیم بہت گہرے دل کے ساتھ یہ بات کیا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم اور استوار رکھنا. یعنی ہمارے قدم لڑکھڑائے نہیں، ادھر لڑکھے تو بھی گئے، ادھر لڑکھے تو بھی گئے، بس استواری چاہیے، پکا ہونا، پیڈا ہونا چاہیے اس راستے پہ جانے کے لیے. انشاءاللہ صراط الذین کو اگلے سیشن میں عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.